بسمillahirrahmanirrahim۔ السلام علیکم ناظرین، نوائی وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے، اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور اس طرح تم بھی نہ روکے رکھو اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو، اور مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا، اور کفار بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین، آج اتوار ہے، 3 ربیع الثانی 1433 ہجری، 26 فروری سن 2011 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں محترم جناب دلاور چودھری صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم دلاور صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ جی بالکل، اللہ کا شکر۔ آپ کی جانب سے ہم اپنی لیڈی اسٹوری کی جانب بڑھیں گے۔ یوم حمید نظامی پر ناظرین خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بلوچستان میں غیر ملکی مداخلت پر عالمی جنگ شروع ہو جائے گی، یوم حمید نظامی پر مقررین کا خطاب۔ بجلی، پانی اور گیس نہیں، مہنگائی ہے، یہ سب سیاسی اور فوجی حکومتوں کی نالائکیوں کا نتیجہ ہے۔ بھارت نے جنگ کا پنگا لیا تو اسے 5 سے 7 دن میں ختم کر دیں گے، محترم مجید نظامی۔ حمید نظامی آج بھی زندہ ہے۔ مجید نظامی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مرد مومن ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ امجد حسین۔ بیمار ہوں مگر حمید نظامی کے لیے میری بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ حمید نظامی اور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات زندگی کا اثاثہ ہے۔ مجید نظامی نے نوائے وقت میں جان ڈال دی۔ کرنل ریٹائرڈ امجد حسین 50ویں برسی پر صدارتی خطاب۔ اور سب سے پہلے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے یوم حمید نظامی کے سلسلے میں جو تقریب ہوئی، اور حمید نظامی مرحوم کی 50ویں برسی تھی، اس پر مقررین نے خیالات کا اظہار کیا اور زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اس تقریب کے حوالے سے اور خاص طور پر جو آج ہماری لیڈ اسٹوری ہے اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ سب شرکاء کا یہ کہنا تھا کہ اگر بلوچستان میں خدا نہ خواستہ کوئی غیر ملکی مداخلت ہوئی تو پھر یہ عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ جی، اس میں کوئی مطلب اگر آپ حالات کو دیکھیں جو افغانستان کے حوالے سے ایمرج ہو رہے ہیں، اور جو امریکنز جو ہیں، میں سمجھتا ہوں لاسٹ لیگز پہ ہیں اس وقت۔ مطلب آپ کرزئی صاحب دیکھیں کہ وہ بھی اپنی پالیسی شفٹ کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ وہ بالکل امریکنز کی زبان بولتے تھے، لیکن اب وہ بھی سہ افریقی مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ خطے کے ساتھ جو ریجنل اسپیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا ساتھ ساتھ۔ دیکھیں، افغانستان میں امریکنز جو ہیں وہ بری طرح شکست کھا رہے ہیں، لاسٹ لیگز پہ ہیں، جیسا کہ مطلب میں نے عرض کیا کہ کرزئی صاحب کی پالیسی بھی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ان حالات میں وہ ایک ڈیسپریٹ موو کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں چائنا کو گوادر پورٹ سے دور رکھنا۔ دیکھیں نا، ہمارے پچھلے دنوں آپ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بھی ایک خبر دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ دشمنوں کو گوادر پورٹ ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ صرف اور صرف گوادر پورٹ ہی ایک ایسا میگا پروجیکٹ ہے جو نہ صرف بلوچستان کو بلکہ پورے پاکستان کو، بلکہ میں یوں کہوں گا پورے خطے کو ایک آزادی اور خوشحالی، یعنی نہ صرف یہ کہ اکنامک لیبرٹی بلکہ اکنامک۔ This time check is brought to you by 10 انفیکشنز والے جراثیم، ایک حفاظت، ایڈوانس لائف بوائے۔ چاہتے ہیں کہ چائنا کو اور خطے کے دوسرے جو ملک ہیں ان کو گوادر پورٹ سے دور رکھا جائے، ریجنل کوآپریشن کی کوئی شکل جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے، اور اگر مطلب وہ اس حد تک بھی جانے کا سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس خطے کو وار تھیٹر میں بدلنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے
इसके लिए जो खित्ते की दूसरी कुव्वतें हैं उनको मैं समझता हूँ बड़ा देख के चलना चाहिए। उन्होंने बल्कि वार थिएटर में बदलना के उन्होंने बहुत हद तक हमारे खित्ते को वार थिएटर में बदल रखा है। 9/11 सो कॉल्ड 9/11 के बाद जो उनकी पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी देखें ना, ये जंगी माहौल जो है, ये वॉर ऑन टेरर, ये सारा एक माहौल उन्होंने क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, ताकि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोका जाए। हमारे खित्ते में जो कुव्वतें जैसे चाइना है या जो भी है, या मिलके कोई अपना फैसला ना कर सकें, बल्कि वो अपने फैसले अपने आप को हम पे मुसल्लत रखें। बिल्कुल सही। और इस जो मजमून मकासद है इसमें काफी हद तक ये कुव्वतें कामयाब दे रही हैं। सुपर लीड स्टोरी से पहले नाज़रीन शुमाली वज़ीरिस्तान और कबायली इलाका अफगानिस्तान का जिक्र करना चाहेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में अमरीकी ड्रोन तैयारा तबाह हुआ है, हमने मार गिराया, तालिबान ने ये क्लेम किया है। जासूस तैयारा बज़ाहिर फनी खराबी के बाद गिरकर तबाह हुआ, जिस इलाके में गिरा वो तालिबान ने घेर रखा है। सिक्योरिटी हुकाम तालिबान के दावे पर सिक्योरिटी हुकाम का तबसरे से गुरेज। बाड़ा में अमन लश्कर की कार्रवाई, शिद्दत पसंद अपनी 10 गाड़ियां जलाकर फरार हो गए। फिर अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। अफगानिस्तान में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहिरे जारी, मजीद 7 अफराद जान बहक। अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर नजर आतिश, अमरीका के कौंसल खाने पर धावा, अफगान फौजी की फायरिंग, कर्नल और मेजर ओहदे के 2 अमरीकी मुशीर हलाक हो गए। गजनी, नंगरहार, कंदूज, मजार शरीफ में एहतजाजी रैलियां, सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 47 मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान की नाज़रीन अगर हम बात करें, वो खबर भी शामिल कर लेते हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान के सैकड़ों कबाइलियों का ड्रोन हमलों के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने मुजाहिरा, सियासी रहनुमाओं का भी इज़हार यकजहती। शुरका में मुतासरा कबाइली खानदानों और खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। हमले पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है। काजी हुसैन अहमद, जावेद हाशमी, शीरी मजारी और दीगर ने खिताब किया है। ड्रोन अटैक्स के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। और ये जो मुजाहरा हुआ और फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में अमरीकी ड्रोन तैयारा मार गिराया गया है, तालिबान ने दावा किया है कि हमने मार गिराया है, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। किस तरह से आप देखते हैं इसको? पहली बात तो ये है कि इस दावे को हम देखते हैं कि मतलब इसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। मतलब ये जो इलाका है, खुद सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि ये इट इज सराउंडेड बाय द तालिबान। इसका मतलब वो तालिबान का गढ़ है। वहाँ जो मीर अली की तहसील में जो ये गालबन कोई जो ये इलाका है, मच्छी खेल है या क्या है, तो इसमें एक तो ये इससे इनकी बात को तकवीयत मिलती है कि उनके गढ़ में कोई वहां से गुजरा और उसकी परवाज की नौयत ऐसी होगी कि उनके जो वेपन्स हैं उसके निशाने पे आया है। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इससे ग्रेज किया, वो कहते हैं कि हम मतलब उस इलाके तक हमारी रीच ही नहीं है अभी तक, वो हम नहीं कह सकते वहां क्या हुआ। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जी ये तालिबान ने नहीं गिराया है, वो झूठ बोलते हैं। तो एक अच्छी डेवलपमेंट इस एतबार से है कि आप मतलब हमारी ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये उनको भी एक तरह का है कि आप भी ये काम करें। आपकी जो मतलब इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए हैं, और ये जो आपने ड्रोन हमलों के खिलाफ मुजाहरों में बात की है के हवाले से कि काजी हुसैन अहमद साहब ने भी कहा है और दूसरे मुकर्रीन ने भी कि पाकिस्तान पर हमले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जितना इंतशार इन ड्रोन अटैक्स ने हमारे एक कौम के एतबार से हमारे अंदर पैदा किया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम, ये सारी अपनी जगह पे। तो इसने जितना कि इंतशार पैदा किया और उसके जवाब में जो हमें कार्रवाइयां सहना पड़ी हैं दहशतगर्दी की जो भी है रिएक्शन में, तो ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान जंग है ये। लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि जब भी ड्रोन अटैक्स होते हैं ये कहा जाता है कि हुकूमत की मर्जी से नहीं हो रहे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद खुद अमरीकी ही इसको डिस्क्लोज कर देते हैं कि ये मुशावरत हो चुकी है आर्मी के साथ, हुकूमत के साथ। फिर पार्लियामेंट की करारदादें और अवाम का एहतजाज, कहाँ जाता है ये सब? वही मैं अर्ज करूंगा कि ये जो मतलब ये जो पॉलिसी अपना रखी है कि जनाब हम तो इस पर एहतजाज करेंगे, और अमेरिकन जो है वो अपने मतलब उनकी जो मुख्तलिफ, जैसे कि पिछले दिनों ये विकीलीक्स के जरिए भी ये बातें आई कि जी हम पार्लियामेंट में जाएंगे, वहां इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, तकरीरें करेंगे, लेकिन आप जारी रखिएगा, हमारी लीडरशिप का ये कहना है। यहाँ पे बात ये है कि ये चीजें जो है उसके जवाब में आप फिर भी कोई एक सॉलिड किस्म की जो वजाहत है
ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور ہماری جو لیڈرشپ ہے سول اس کی طرف سے بھی کوئی ایسی وضاحت نہیں آئی کہ جس پہ ہم سیٹسفائی ہو سکیں کہ امریکن یہ بلیم گیم کر رہے ہیں، شاید وہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں. دیکھیں مختلف ریزنز ہوتی ہیں نا. شمسی کرا لیا، بون کانفرنس میں نہیں گئے، بہت بڑے کارنامے اس کو کلیم کرتی ہے ہماری گورنمنٹ، لیکن اب بھی ڈرون حملے تو ہو رہے ہیں. اب بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو تاثرین صورتحال کیا ہے، کتنے جو ایسے ایریاز ہیں جو کہ امریکہ کے کنٹرول. میں کہوں گا کہ شمسی ایئر بیس جو ہے وہ خالی کرانا ایک سمبولک ایفیکٹ تو ہو سکتا ہے، مطلب اس کا ایک امپیکٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں وہاں سے اب ڈرون اٹیکس نہیں ہو رہے تھے. 2005 یا 6 کے بعد وہ وہاں پہ صرف امریکنز کا سامان ہی پڑا ہوا تھا جو ہم نے سلالہ چیک پوسٹ کے بعد کہا کہ آپ اٹھا کے لے جائیں. مطلب وہ سمبولک ایک میئر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ڈرون حملے روکنے کے حوالے سے اس کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے. کچھ مزید خبریں میں شامل کرنا چاہیں گے. ناظرین، ملا عمر کا بیان ہے کہ جنگ بندی نہیں کریں گے، شہداء کے خون سے غداری نہیں کر سکتے، کرزئی کے کہنے پر کسی قسم کی مذاکرات میں شریک نہیں ہو سکتے. طالبان رہنما دوسری جانب قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پاکستان میں مظاہرے جاری، اوباما کی معافی مسترد، مظاہرین کے امریکی نیٹو فورسز کے خلاف نعرے، سپلائی لائن حال نہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا. ناظرین، آج کی جو نواں وقتی سپر لیڈ اسٹوری ہے اس کے طرف بڑھتے ہیں. گزشتہ روز قومی صوبائی اسمبلیوں کے جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کے نتائج کے حوالے سے یہ خبر ہے. قصور میں آزاد امیدوار اور عظیم لکھوی نے پی 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 کی نشست چھین لی. شاہ محمود کی نشست پیپلز پارٹی، جاوید ہاشمی کی سیٹ مسلم لیگ نون لے گئی. قومی صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات پیپلز پارٹی 4، مسلم لیگ نون 3 نشستوں پر کامیاب. اے این پی فنکشنل لیگ کا ایک امیدوار جیت گیا. اور اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے محترم دلاور صاحب سے. دلاور صاحب، نتائج تو وہی ہیں، وہی دو جماعتیں ایک بار پھر نشستیں جیتنے میں کامیاب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتائج میں فرق آیا ہے. دیکھیں سردار آصف احمد علی صاحب کی شکل میں ایک بہت بڑا گڑھ تھا قصور کا یہ حلقہ پیپلز پارٹی کا، جو اب ان کے پاس نہیں رہا بلکہ ان کا کینڈیڈیٹ 3 نمبر پہ آیا. جہاں تک شاہ محمود صاحب والی نشست ہے وہاں چونکہ وہ تحریک انصاف میں چلے گئے، انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا ہوا ہے. ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف نے ایز پر پالیسی وہ الیکشن نہیں لڑے، اس لیے وہاں کی نشست جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے جو ہیں موسیٰ گیلانی وہ جیت گئے ہیں. ابھی اس کو آپ مطلب ایک جو ریئل فورس ہے شاہ محمود فیکٹر جو ہے اس سیٹ کا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ چونکہ اس میں انوالو نہیں تھا اس لیے بھی ہم اس کو پیپلز پارٹی کی بہت بڑی کامیابی نہیں کہہ سکتے. معاف کیجیے گا، 4 نشستیں جیتی ہیں لیکن جو انتخابی ٹرن آؤٹ تھا وہ بھی کم رہا، اور پھر جس طرح سے اسلحے کی نمائش کی گئی ہے، فائرنگ کی گئی ہے، آنے والے انتخابات کے تناظر میں کس طرح سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تشدد کا عنصر ہے ہمارے الیکشنز میں، مطلب جو ظاہر ہوتا ہے یہ بات، اور جس طرح کے مطلب جس زوردار انداز میں جس طرح اسلحے کی نمائش کی گئی ہے، اور بدقسمتی سے خیبر پی کے میں جو اے این پی کی اپنی گورنمنٹ ہے اور ان لوگوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں جس طرح اس کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ ہم ایک سویلائزڈ مطلب قوم کہلانے کے حقدار ہیں کہ ہم اس طرح کی مطلب کس طرف ہم چلے جا رہے ہیں، وائلنس کی طرف جا رہے ہیں انتہائی. اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو کہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا تدارک کریں، ان کو روکیں جی کہ ایسے اقدامات کو وہ اس کو بڑھاوا دے رہی ہیں. اور موسیٰ گیلانی صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبریں آتی رہیں کہ جی جب تک میوزک ہر میوزک کے ساتھ جو ہے وہ فائرنگ جاری رہے. جو خبر بھی میں شامل کرنا چاہوں گا جو ریلی میں کچھ ہوا، موسیٰ گیلانی کے ریلی سمیت کئی مقامات پر فائرنگ، تشدد کے واقعات، 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی. فائرنگ کے واقعات کنگن پور اور مردان میں بھی پیش آئے. وزیر اعلیٰ سرحد امیر حیدر ہوتی کے حلقے میں اسلحے کی سرعام نمائش کی گئی. ملتان میں علی موسیٰ گیلانی کے حلقے میں بھی ہوائی فائرنگ، اس حلقے میں دھاندلی ہوئی. موسیٰ کا یہاں ووٹ درج نہ تھا. مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا مظاہرہ، موسیٰ گیلانی نے الزامات مسترد کر دیا. جو ہم نے تحریک انصاف کی بات کی اس وجہ سے خبر بھی ہے کہ زیادہ تر ضمنی الیکشن تحریک انصاف میں جانے والے ارکان قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پر ہوئے. آصف احمد علی، شاہ محمود، جاوید ہاشمی، خواجہ محمد خان ہوتی نے نشستیں خالی کی تھیں. یہ جو ٹرینڈ ہے اسلحے کی نمائش کا، بدین میں بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ذوالفقار مرزا، فہمیدہ مرزا کے صاحبزادے حسنین مرزا پپو شاہ کے مقابلے میں کانٹیسٹ کر رہے تھے، وہاں پر بھی سرعام اسلحے کی نمائش، گاڑیوں میں اسلحہ بردار گھومتے رہے. آئندہ آنے والے الیکشن کیا خونی ہوں گے؟ دیکھیں جی، اگر ہم اسی طرح مطلب یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے اور اس پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر بہت زیادہ
میں سمجھتا ہوں غور کی ضرورت ہے اور اس پر بہت زیادہ ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ بڑا خطرناک رجحان ہے. اگر 10 حلقوں کے انتخاب ہوتے ہیں اور اس زوردار طریقے سے اسلحے کی نمائش ہوتی ہے تو عام انتخابات میں تو پھر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہوگا. اب تو میڈیا آزاد ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا, لیکن جب میڈیا آزاد نہیں تھا, ماضی میں الیکشن ہوتے رہے, اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک عوامی نمائندگی کا یہ دعویٰ کرتے ہیں, کس طرح سے ٹھپے لگائے جاتے ہیں اسلحے اور کریشن. یہ سلسلہ اگرچہ کہ کافی عرصے سے جاری ہے اسلحے کا, لیکن اس کے رجحان میں بھی اضافہ ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہ پہلے میڈیا جو ہے الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, صرف پرنٹ میڈیا تھا, اتنی چیزیں پروجیکٹ نہیں ہوتی تھی, ایسی بات نہیں ہے. مجھے یوں فیل ہوا ہے, میں مطلب 20 سال سے صحافت میں ہوں, عملی صحافت میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ اس دفعہ جو ہے یہ کچھ زیادہ مجھے فیل ہوا ہے. وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہی ہے کہ جو محرومیاں ہیں, ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ڈیلیور نہیں کر رہی, ہماری لیڈرشپ ڈیلیور نہیں کر رہی, اور احساس محرومی معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ اس کا بھی ایک اظہار ہے. اور دوسرا ایک اظہار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانون کمزور ہو رہا ہے. مطلب ہمارے یہ بڑا ایک جو قانون کو مذاق بنانے کا جو رجحان ہے, مطلب اس کو یہ اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اس کی سوچ, ایسی سوچ میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے. اچھا, جو یہ ہے کہ وزیر اعظم کے بیٹے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل رہے, اور ادھر سے جو خیبر PK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے والد صاحب جو ہے اعظم ہوتی صاحب, ان کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا رہا. یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی تشویشناک بات ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وزیر اعظم گیلانی جب پنجاب تشریف لائے, انہوں نے پنجاب کے اراکین اسمبلی کو خوش کرنے کے لیے نہ صرف بے تحاشا اسلحہ لائسنس دیے بلکہ فنڈز کا بھی بے دریغ استعمال کیا گیا. یہاں جو لاہور میں گورنر ہاؤس میں جو انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے جو خطاب کیا تھا اور جو اس کی مطلب صدارت کی تھی غالباً اجلاس کی, اس میں سب کچھ ہوا تھا. اچھا, یہاں میں تھوڑی سی ایک بات اور کرتا چلوں, جو الیکشن ٹرینڈ ہے اس کے حوالے سے. ایک تھیوری یہ بڑی پاپولر ہو رہی تھی کہ جناب کاف لیگ, مسلم اور پیپلز پارٹی مل کے پنجاب میں شاید کوئی ڈومینیٹنگ قسم کی صورتحال پیدا کرے. اس بائی الیکشن میں ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی. یوں نظر مطلب بالکل ایسا محسوس ہوا جیسا کہ اس اتحاد نے کوئی ورک نہیں کیا پریکٹیکلی. مطلب قصور کی نشست چلی گئی, جو اتنی مطلب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ سردار آصف صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی نشست تھی اور اب ان کے لیے وہ نہیں رہا. اسی طرح جو مطلب پنجاب کے جو صوبائی حلقے ہیں ان میں اسی طرح مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے دونوں حلقوں میں. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 4 نشستیں اور 3 نشستیں اصل میں سندھ کی, سندھ میں ٹرینڈ وہی رہا ہے. اچھا, اس خبر کی جو ذیلی سرخیاں وہ بھی میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا. پھر ہم یہ بھی انالائز کریں گے کہ ووٹر ٹرینڈز کتنا رہا, ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ملتان سے موسیٰ گیلانی نے 93,345, طارق رشید نے 38,176, قصور میں عظیم الدین لکھوی نے 47,447, بہاری میں نتاشا دولتانہ 70,551, رحیم بیار خان میں مصطفیٰ محمود نے 81,745, مردان میں حمایت اللہ نے 30,665 ووٹ لیے. میاں والی میں مسلم لیگ نون کے عادل عبداللہ روکھڑی نے 45,600, اٹک میں میجر ریٹائرڈ اعظم نے 47,749, سندھ میں PPP کی وحید شاہ نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی وحیدہ شاہ نے 29,978, ذوالفقار مرزا کے بیٹے حسنین مرزا نے 40,520 ووٹ لیے. گیلانی میرے رشتہ دار, شہباز شریف میرے دوست ہیں, مختوم احمد محمود کا یہ کہنا ہے. اور ایک اور خبر دیں اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کا مبینہ کمپاؤنڈ گرا دیا گیا ہے. سیکورٹی فورسز کی زیر نگرانی کارروائی کی گئی. سرکاری ذرائع کا تصدیق یا تردید سے انکار. آپ کی کال بھی شامل کریں گے ناظرین, لیکن پہلے وقت ہوا ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. نوابق ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارا نمبر ہے 0423631269, اور بریک پہ جانے سے قبل ہم قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے اس پر بات کرتے ہیں. ماہرین معاشیات کی رائے کے حوالے سے ایک خبر شامل کرنا چاہیں گے. 4 سال کے دوران پاکستان میں غربت کی شرح 8% بڑھ گئی. خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد 7.4 کروڑ ہو گئی, جو 4 سال پہلے 4.7 کروڑ تھے. ان 4 سالوں کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کے
4 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اور جو ٹرن آؤٹ رہا ہے اس پر بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہے. ایک بار پھر لوگ انہی دونوں پارٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سب کا جو کیا کرنا ہے کیا دھرا ہے وہ سب کے سامنے ہے. میڈیا ایکسپوز کرتا رہتا ہے لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہی 2 پارٹیاں آئندہ آنے والے انتخابات میں بھی دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے شرح غربت کی بات کی ہے, پہلے تھوڑا سا اس پر کر لیں کہ پیپلز پارٹی کا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ غریب کا اور پیپلز پارٹی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. کہیں اس وجہ سے تو نہیں یہ غربت میں اضافہ کر رہے ہیں, ان سے پوچھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 پارٹیوں کا جو پہلی بات یہ ضمنی الیکشن ہے, اس میں آلموسٹ ٹرینڈ وہی رہتے ہیں جو مطلب قومی جو عام انتخابات میں ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جاتی ہوئے اس دور کے جو 5 سالہ دور ہے اس کے جاتے ہوئے الیکشن ہے اور ان دونوں کی وجہ سے اس کا ٹرن آؤٹ کم رہا. ضمنی الیکشن میں عام طور پہ ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے اور پھر یہ تو الیکشن وہی ہیں جو 8-10 مہینے کی اسمبلی کے ہیں زیادہ سے زیادہ. مجھے بتایا گیا کہ کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ پہلے کالرز شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, پہلے کالر کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں جی نور حسن بول رہا ہوں چنیا سے. جی نور حسن صاحب فرمائیے گا. یہ پاکستان امریکہ کا پاکستان ہے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے؟ ٹھیک. یہ چیف آف صاحب نے کہا تھا کہ ڈرون حملے اب نہیں ہوں گے, لیکن ڈرون حملے ہو رہے ہیں, اس کے بدلے میں خود کش حملے ہوں گے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ جی نور حسن صاحب. ابھی ہم بات کرتے ہیں, کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی, شاہد بول رہا ہوں لاہور سے. شاہد صاحب فرمائیے گا. جی سندھ میں ریل کی پٹڑیوں پر کئی دھماکے ہوئے ہیں گزشتہ روز, اور سندھ کا وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ یہ سندھ کے عوام کے احساس محرومی کا نتیجہ ہے. میں سوچتا ہوں کیسے بدر جمہر جو ہے وہ اس ملک میں اقتدار پر براجمان ہے. یعنی اگر یہ احساس محرومی ہے تو پچھلے 4 سال کے دوران یہ احساس محرومی دور کرنے یا اس کو کم کرنے کی ذمہ داری کس پر تھی؟ اور اگر یہ احساس محرومی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے ہے تو پھر وہ لوگ تو آج بھی اقتدار اعلیٰ کی اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو مبینہ طور پر اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. شاہد صاحب نے کال کی تھی لاہور سے اور احساس محرومی کی بات کی. منظور رشاد صاحب نے گزشتہ 5,500 کے قریب نئی بھرتیوں کا بھی اعلان کیا. پھر انہوں نے بلوچستان کے بارے سے بھی بات کی کہ احساس محرومی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ عناصر جو ہیں وہ ان سے متاثر ہو کر بلوچستان میں بھی سندھ میں بھی یہ سرگرمیاں کر رہے ہوں, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ قوم پرست جماعتیں اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث رہی ہیں. یہ سندھ کے جو کوٹ ان کوٹ فقیر ہیں یہ ان کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سندھ میں جو صوبائی مطلب حکومت ہے وہ تو آپ جب سے میں سمجھتا ہوں کہ چند سال چھوڑ کے باقی تو وہ پیپلز پارٹی کی رہی ہے پچھلے 40 سال سے. تو یہ احساس محرومی کیوں نہیں دور کیا گیا, وہ پہلے تو اس بات کو مطلب واضح کریں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ سیلاب میں لوگوں کو چھوڑ دیں گے, ابھی تک وہاں پانی کھڑے ہوں گے, آپ ان پر توجہ نہیں دیں گے, اور صدر بھی آپ کے سندھ سے ہوں اور حکومت بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سندھ مطلب بیسڈ جو تو ہے نا, تو اس کے باوجود یہ احساس محرومی کی بات کرنا تو اس کا آنسریبل بھی ان کو خود ہونا چاہیے اس بات کہ یہ فنڈز کہاں گئے جو ابھی تک لوگ اندرون سندھ میں جو ہیں وہ سیلاب کا شکار ہے, ابھی تک وہ اپنے گھروں کو نہیں جا سکے, ابھی تک وہ محصور ہو کے رہ رہے ہیں اور ان پر کوئی توجہ نہیں دے رہا. اور جب بھی ہم انٹیریئر سندھ میں لوگ جاتے ہیں, صحافتی ٹیمیں جاتی ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کوئی کسی پر کوئی توجہ نہیں دے رہا, تو یہ احساس محرومی ان کا ہی پیدا کرتا ہے. اور انہوں نے کہنا تھا کہ احساس محرومی ختم کرنے کے لیے ہم نے جو لوگ نکال دیے گئے تھے سیاسی بنیادوں پر ان کو دوبارہ ہم نے سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کی گئیں, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ پی آئی اے کی ٹاپ لیڈرشپ انٹر پاس ہے. جی بالکل, دیکھیں نا یہ مطلب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاسی یہ احساس محرومی کی بھی باتیں کرتے ہیں ان کو پہلے تو یہ چاہیے کہ ایک مطلب اپنی ذمہ داری سے بات کریں. اس طرح تو یہ مطلب کس کے خلاف ہے یہ احساس, کس نے پیدا کیا یہ احساس محرومی؟ رائٹ, 2 کالر کی کال شامل کرنا چاہیں گے. اسلام صاحب ہیں گجرانوالہ سے. السلام علیکم. جی بڑے ادب کے ساتھ سلام عرض کروں گا. وعلیکم السلام. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں ضابطہ اخلاق کے مطابق یہ جو کھلی سر عام فائرنگ کی گئی, 3-4 لوگ یعنی اپنا جان کی بازی ہار گئے, ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ جو الیکشن کمیشن نے ضابطہ یعنی اپنا الیکشن بنایا ہے, کیا موجودہ جیتنے والوں نے یا پولیٹیکل پارٹیز نے اس ضابطہ اخلاق کی پاسداری کی ہے؟ اور پھر دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ مائنورٹیز کے حوالے سے آپ نے شہباز بھٹی کے یعنی اپنا واقعہ کے بعد
ضمنی انتخابات نہیں کروائے تھے، یہ ہمارے ساتھ بھی یعنی احساس محرومی ہے کہ ہمارا الیکشن نہیں ہے، ہم اپنے نمائندے مائنورٹیز خود منتخب نہیں کر سکتے اپنے ووٹ سے۔ جی ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جی۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں وامق صاحب کی کال بھی شامل کر لیتے ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سر، آپ دونوں کو میرا سلام جی وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے الیکشن کا پروسیجر ہے، اس میں تو ظاہر ہے کہ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے۔ جس طرح گورنمنٹ جاب کے اندر کوٹے رکھے گئے نا، تو اس طرح حکومت کے اندر بھی اور الیکشن کے اندر بھی غریب اور مڈل کلاس لوگوں کا کوٹا ہونا چاہیے کہ سیٹوں سے وہ لوگ آ سکیں تاکہ آگے وہ اسمبلی میں اپنی بات تو کر سکیں۔ دوسرا یہ میرا کہنا ہے کہ جب الیکشن میں ووٹ ڈلتے تو ایک چیز بڑی حیران کن ہوتی ہے کہ فرض اگر 5 لاکھ کی آبادی ہے تو 20,000 ووٹ پہ آدمی الیکٹ ہو رہا ہے تو ریپرزنٹیشن کیا کر رہا ہے؟ رائٹ، ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جی۔ ایک تو ضابطہ اخلاق، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ضابطہ اخلاق اب الیکشن کمیشن جو مرتب کرتا ہے اسے نوٹس لینا چاہیے کہ جو امیدوار جیتا ہے جس نے فائرنگ کی ہے اس کے لوگوں کی فائرنگ سے جو 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اب سمجھتے ہیں الیکشن کالعدم قرار دے دینے چاہیے اور دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے؟ کیا اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا ضابطہ اخلاق کی ضرورت ہے ہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ان کے اندر سے ٹھیک کرنا چاہیے جہاں سے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب بائی فورس ہر چیز کو، یہی ہمارے یہاں ایک بدقسمتی سے ایک ٹرینڈ یہ بن گیا کہ ہم اس سختی سے نپٹ لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اندر سے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو خود مطلب اپنے نگرانی میں اس طرح کے تشدد کے مظاہرے کرا رہی ہیں وہ اس کو روکیں، اگر وہ نہیں روکتے تو عوام انہیں ریجیکٹ کریں۔ اگلے الیکشنز میں آپ کہیں جی آپ وہی ہیں جو اتنے اسلحے کی نمائش کرتے ہیں، آپ مطلب عوام کا ووٹ مانگنے کے حقدار ہی نہیں ہیں آپ لوگ، کہ آپ میں سول سینس ہی نہیں ہے، آپ بالکل کوئی ایسی مطلب سمجھتے نہیں ہے کہ کیسے معاشرے کو لے کے چلنا ہے، آپ تو خود ایک مطلب اس طرح کے مظاہرے کرتے ہیں۔ لوگوں کی دلچسپی تھی جو ہم نے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے انٹرسٹ لیا ہے اس میں؟ لوگوں کو انٹرسٹ جو ہے، پہلی بات تو یہ میں یہ عرض کروں گا کہ ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے، لیکن لوگوں کا انٹرسٹ بھی ظاہر ہے کہ کم ہوا ہے۔ ظاہر ہے جب ٹرن آؤٹ کم ہوگا ہم کہیں گے، لیکن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ لینا چاہیے اس میں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے لوگوں کی طرف سے بھی، ہم عوام کی طرف سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم انٹرسٹ نہیں لیتے پھر بعد میں گالیاں دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ جب اس طرح سے بدماشی ہوگی تو شریف آدمی کیسے جائے گا انتخابات کے لیے پولنگ؟ شریف آدمی کو یونائٹ ہو کے آگے بڑھے گا تو یہ بدماشی ختم ہوگی۔ میں یہی تو عرض کر رہا تھا کہ آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کو ایک نتھنگ ڈوئنگ کی ایک سخت قسم کی کال دیں گے تو وہ اپنے اندر اس طرح کے ضابطہ اخلاق کو نافذ کریں گے۔ دو اور کالر ہیں، فیاض صاحب لاہور سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فیاض صاحب۔ میں اس بات پر مبارکباد دینا چاہوں گا اپنی پارٹی کو کہ یہ دعوے دار ہے جی کہ ہم غریبوں کی پارٹی ہیں، اور اس کے دور میں کیوں کہ باقی جو فیڈرل سیکٹریز ہیں وہ کون سا ایسا تیر مار رہے ہیں کہ جو بلوچ کوئی آ جائے گا تو وہ نہیں مار سکے گا؟ انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ، کون سا ایسا اپنے محکموں کو اس بڑی ترقی کی اس نہج پہ لے گئے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا، ہماری کچھ میڈیا کی کمزوریاں بھی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک طرف لگتے ہیں تو اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہم نے بلوچستان کو فراموش کر رکھا ہے، اور یہ قطن میڈیا نے اجاگر نہیں کیا۔ اب جو ریسنٹ ویو ہے یہ امریکن نے جو مطلب وہ ایک بدبخت امریکی جو بھارت نواز ہے، ڈانا روہ براچر غالباً اس کا نام ہے، اور اس نے جب یہ پیش کی ہے قرارداد تو پھر ہم جرجری لے کے اٹھے ہیں، میڈیا بھی اٹھا ہے، اس کو یاد آیا کہ بلوچستان بھی ایک ہمارا حصہ ہے۔ ہمیں اس طرح کی، جب ہم اس طرح کی اگنورنس کریں گے میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، تو پھر یقیناً وہاں غیر ملکی کمپنیوں کو بھی، غیر ملکی لوگوں کو بھی، غیر ملکیوں کو بھی، امریکیوں کو بھی، انڈینز کو بھی اور اسرائیلینز کو بھی، سب کو موقع ملے۔ یہی تجاویز بھی دی ہیں سعود منیر راؤ صاحب نے کہ میڈیا کے لوگ وہاں پر جائیں، بلوچستان کے لوگوں کی بات سنیں، اور اس کے حوالے سے خصوصی تجزیاتی اور تحقیقاتی پروگرام جو ہیں وہ پیش کیے جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اس طرح بھی نہیں دیکھنا کہ جی میڈیا کے لوگ وہاں جائیں، بلوچستان کے لوگوں کو دیکھیں۔ یہ ہمارا ایک پورا ملک ہے، بلوچستان بھی اس کا حصہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو اگنور کیا ہے بلوچستان، جس کا فائدہ اٹھایا ہے ان قوتوں نے جو کہ پاکستان پر پہلے ہی مطلب کسی نہ کسی طرح وار کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ان کو کبھی نہیں چوکتی ان سے۔ اور آج کل تو خاص طور پہ جس گریٹ گیم کی لپیٹ میں خطہ آیا ہوا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے، اس میں تو ہمیں بڑا سپر قسم کا کانشیسنس جو ہے اس کو شو کرنا چاہیے اور سب کو یہ تاثر دینا چاہیے کہ ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ آپ مطلب سب کو
जैसे कि फौज में एक सिलसिला शुरू हुआ है अब कि हमने मतलब बलोचों को जो है बलोच भाइयों को नुमाइंदगी देना शुरू की है साथ साथ, और 15-20 हज़ार का प्लान है कि उनको आर्मी में शामिल किया जाएगा। 5,000 की पासिंग आउट परेड अभी 1-2 माह पहले हुई है। तो इस तरह की चीजें बाकी इसी में मज़ीद गुफ्तगू करते हैं नाज़रीन, और आप बढ़ेंगे आज के नवाब वक्त इदारे की जानिब। आज का नवाब वक्त इदारिया भी बलूचिस्तान के हवाले से ही है कि सदर का नाराज बलोचों से खुद मिलने का ऐलान और एपीसी की तायद। हुकूमत बैरूनी मुदाखलत रोके, एपीसी जल्द बुलाकर बलोचों को एतमाद मिले। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नाराज बलोच कौमियत परस्त रहनुमाओं से खुद जाकर मिलने को तैयार हूं। बलोचों की नाराजगी दूर करने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। वो गवर्नर बलूचिस्तान नवाब जुल्फिकार मक्सी से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात और उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। आखिरी लाइन ये है कि अब भारत दुनिया को मसला कश्मीर और बलूचिस्तान को मुमासिल बावर कराने की कोशिश कर रहा है। कुछ अमरीकी कांग्रेस सरकार की अपनी बदबातनी और कुछ भारत की लॉबिंग के बायस बलूचिस्तान में हक खुदरादियत की करारदादें पेश की जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बैरूनी मुदाखलत का नोटिस दिया जाता है, ना अमरीकी कांग्रेस में पेश होने वाली करारदादों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। बलूचिस्तान के हवाले से हम मजीद बात ने जो एपीसी के हवाले से बात की है, थोड़ा सा इस पर अर्ज करना चाहूंगा कि बलूचिस्तान की पहली बात यह है कि सदर साहब ने फरमाया खुद जाकर मिलने के लिए तैयार हूं। खुद जाकर मिलने के लिए सिर्फ तैयार ना हो बल्कि बलूचिस्तान को बेस कैंप बनाए अपना, वहां साल में 3-4 महीने 6 महीने वहां जाके बैठे, इस वक्त वहां जाएं और हर एक से खुद मिले। इससे पहले कि खुद कोई उनके पास आए वो अमली तौर पर मिले। देखें, आपके जो अलहदगी पसंद एमर्ज हो रहे हैं जिनको कि आपके दुश्मनों की आशीर्वाद है, उसका तोड़ ये है कि उन्हें अवाम से पुश मिले कि ये आप गवर्नमेंट के पास जाएं, एपीसी में शामिल हों बलोच अवाम की तरफ से। और वो उसी तरह हो सकता है कि जब हम डायरेक्ट बलोच अवाम की नब्ज पे हाथ रखें, उनके मसाइल हल करें, उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल करें। जब हम मेन स्ट्रीम में शामिल करेंगे उनके ग्रीवेंसेस कम होंगे, वो खुद एक प्रेशर ग्रुप बनेंगे अपने अलहदगी पसंद लोगों के साथ कि भाई आप जाके डायलॉग तो करें। हमें अब वो मिलना शुरू हुए हैं, वो बातें वो जो हमारे राइट से हमें मिलना शुरू हुए हैं, हमें मिल रहे हैं। हमारे लोग भी, हमारे जो हुक्मरान है वो भी हमें अपना इलाका समझते हैं, हमें अपने लोग समझते हैं। हमारे पास आ बैठे हैं, यहाँ सदर साहब 6 महीने से यहाँ मौजूद है, एक आदमी से मिल रहे हैं और वो कहते हैं कि बलूचिस्तान का मसला हल करके उठूंगा, और बड़ी हमदर्दी जो है वो हमें मिल रही है, सारा कुछ हमें मिल रहा है। तो आप लोग जो 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा बना रहे हैं, ये कुछ उस वक्त उन्हें मिलेगी जो अलहदगी पसंद लीडर है, जब हम सही मायनों में उनके जख्मों पे मरहम रखेंगे। बिल्कुल सही फरमाया जनाब साहब, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए, आज आपका भी गला खराब है, मेरा भी गला खराब है, लेकिन हम आपके मशकूर हैं कि आप तशरीफ लाए, इसके बावजूद भी और बहुत आम मौज़ूआत पर गुफ्तगू फरमाए। आखिर में फरमाने का कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह शामिल करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ मुनसिफाना और बरादराना सलूक किया जाएगा। इस्लामी तालीमात ने हमें यही सिखाया है। याद रखिए कि जो हुकूमतें अवाम के एतमाद और मर्जी पर कायम ना हो वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। जमहूरियत मुसलमानों के रगो-पे में मौजूद है और हमने हमेशा मुसावात, अखुवत और इस्तक़लाल को पेश नजर रखा है। मेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुंबई 27 मार्च 1943 को कायद का ये फरमान यकीनन हम सब के लिए मिशल राह है। और इसी के साथ नाज़रीन एहतशाम रहमान के नवाब टुडे से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।